والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ السلام۔ لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچہ عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچہ عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز اساتذہ اکرام اور دیگر ساتھیوں، میری آج کی مختصر سی گفتگو عظمت صحابہ بزبان قرآن و سید الانام جیسے عنوان سے معنون ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ تاریخی حوالوں سے ہٹ کر کے بات کی جائے، چونکہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو ڈھونڈنا ہے تو تاریخ کے اوراق میں نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر غوطہ لگانا پڑے گا۔ صحابہ اس جماعت کو کہتے ہیں جنہیں رب کریم نے اپنے پیارے پیغمبر کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، گویا یہ گلشن مصطفیٰ کے مہکتے ہوئے پھول اور آسمان نبوت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ نبی کی غلامی نے انہیں یہ مقام بخشا کہ اگر ہم اپنی نظروں کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیں تو ہمارے سروں کی پگڑیاں نیچے آ کے گر جاتی ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ مقدس جماعت ہے جو حیا کے پیکر، عفت و عصمت کی عملی تصویر تھے۔ جی ہاں، یہی وہ مقدس جماعت ہے جنہوں کی قربانیوں کی بدولت قرآن ہم تک آیا، ایمان، ایقان، احسان، نبی کا سچا فرمان ہم تک آیا۔ تو پھر شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، لہو شہرت کا دے کر گل کھلائے ہیں صحابہ نے۔ گرامی قدر، جب میں قرآن کی طرف جاتا ہوں، قرآن میں صحابہ کی عظمت و رفت کو دیکھتا ہوں تو قرآن کبھی صحابہ کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے اولئک هم المؤمنون حقا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، تو کبھی قرآن انہوں کے تقوی کی گواہی دیتے ہوئے اعلان کرتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور کبھی والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، اور کبھی رب کا قرآن انہوں کے اخلاص کی گواہی دیتے ہوئے اعلان کرتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے متلاشی رہتے تھے۔ تو کبھی رب کا قرآن انہوں کے جہاد فی سبیل اللہ کو بیان کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، تو کبھی رب کا قرآن انہوں کی عبادت خداوندی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے تراہم رکعا سجدا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو کبھی رب کا قرآن انہوں کے جہاد فی سبیل اللہ کو بیان کرتے ہوئے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، تو کبھی رب کا قرآن انہوں کی بہادری کو بیان کرتے ہوئے اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے مضبوط رہتے ہیں، اور کبھی انہوں کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، اور کبھی انہوں کی رفتار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یمشون علی الارض ہونا، اور کبھی انہوں کی گفتار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور کبھی انہوں کے جذبہ ایثار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور کبھی انہوں کے ایمان کو معیار ٹھہراتے ہوئے فرمایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بھی فقد اہتدوا، لوگوں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو صحابہ کے ایمان کو آئیڈیل و نمونہ بنا لو، اور کبھی انہوں کے صفات کاملہ کو بیان کرتے فرمایا کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، میں نے صحابہ کو کفر سے، فسق سے، عصیان سے پاک کر دیا ہے۔ تو بھی شاعر کیا خوب کہتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں خام ہے ایمان صحابہ کا، او جاہل تو تنقید نہ کر، دیکھ قرآن میں ایمان صحابہ کا۔
میں نے قرآن سے سوال کیا قرآن بتا تو صحیح، اتنے اعلیٰ اولا عرفہ اتنے عظیم لوگ ہیں، انہوں کا بنتا کیا ہے؟ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں؟ تو رب کا قرآن انہوں کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے کہیں اولئک هم المفلحون، کہیں فائزون، کہیں راشدون، کہیں متقون، اور کبھی انہوں کے درجات کو بیان کرتے ہوئے اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، اور کبھی انہوں کے مسکن کو بیان کرتے ہوئے وکلا وعد اللہ الحسنی، اور کبھی انہوں کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یامی قدر یہ قرآن تھا۔ جب میں صاحب قرآن کی طرف جاتا ہوں وہ بھی اپنے یاروں کی ثنا سے پیچھے نہیں ہٹے، کبھی فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، اور کبھی فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اور کبھی اپنے یاروں کو ستاروں سے ملاتے ہوئے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور کبھی فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، یعنی جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، جنہوں نے ان سے بغض رکھا انہوں نے مجھ محمد سے بغض رکھا، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جنہوں نے مجھ محمد سے بغض رکھا انہوں نے اللہ سے بغض رکھا۔ اور کبھی اپنے یاروں کی فضیلت کو بیان کرتے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ یہ تم میں سے سب سے افضل ہے۔ اور کبھی اپنے یاروں کا دفاع کرتے فرمایا لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد میرے یاروں کو نشانہ نہ بنانا۔ اور کبھی فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں جو میرے ساتھ رہتے ہیں ہر وقت جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، یہ ہیرے لوگوں مجھے چن چن کے دیے گئے ہیں۔ پھر شاعر کہتا ہے قرآن و سنت کی تفسیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تصویر صحابہ ہیں، اور جو بار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بار نبوت کی شہتیر صحابہ ہیں، اور کفار پہ خالد نے تلوار جنو توڑی، مدنی نے پکارا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔